کالے جادو کا استعمال لوگ عموماً اپنی جائز اور ناجائز خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ خود اسے سر انجام دیتے ہیں، اور جو لوگ اسے سر انجام نہ دے سکیں وہ کسی اور سے اس عمل کو کرواتے ہیں، چاہے پھر اس سے کسی کو جانی نقصان دینا ہو، لوگوں کے رشتے بند کروانے ہوں، اور خدا نخواستہ کسی کے رزق پہ یا کاروبار پہ یا نوکری میں قدغن لگانی ہو، تو اس گندے غلیظ کام کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کام میں ہمارے معاشرے کی زیادہ تر خواتین ہی شامل ہوتی ہیں۔ وہ اپنی کام عقلی کے باعث یہ کام کر بیٹھتی ہیں، اور شاید بعد میں انہیں پچھتاوا بھی ہوتا ہو، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن مرد حضرات بھی کہیں پیچھے نہیں رہتے، وہ بھی اپنی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس عمل سے گزرتے ہیں، اور بعد میں یقیناً اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ میرا نام آفاق ہے۔ میرے سے بھی کچھ ایسی بھیانک غلطیاں ہوئیں جن کا مداوع میں آج تک کر رہا ہوں۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں اپنی خواہشات اور اپنے ذہن میں بنتی عجیب و غریب حالات کی وجہ سے کالے جادو کے گندے کام میں شامل ہو چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہیں پرامن زندگی جی رہے ہوں گے۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا سے بھی بہت سارے ویورز میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ برائے مہربانی اپنا تعاون جاری رکھیں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل آزادی ہے، بس آپ سے گزارش ہے رائے کا اظہار کرتے وقت تھوڑا سا لفظوں کا خیال رکھا کریں، اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کے کمنٹس پڑھ کے آنے والی ویڈیو میں جو بہتری لا سکے وہ ضرور لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا نام آفاق ہے، اور مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی ان چیزوں کا بہت شوق تھا، جس طرح چیزیں غائب کرنا، خود غائب ہو جانا۔ میں عموماً کھیلتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے غائب ہونے کی ایکٹنگ کیا کرتا تھا۔ میں خود سے ایسے محسوس کرتا تھا کہ میں چادر کے نیچے ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو گلیوں، محلوں، بازاروں میں مداریوں کے کرتب دیکھا کرتا۔ وہ شوبدہ باز ہوتے تھے، اور شاید ان میں کوئی جادوگر بھی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کی صفائی سے اور آنکھ کے دھوکے سے چیزیں غائب کیا کرتے تھے۔ مجھے ان چیزوں میں بہت دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ میں مختلف جادوگروں کے ویڈیوز دیکھتا اور ان سے بہت محظوظ ہوتا۔ مجھے یہ خواہش سر پہ سوار ہو چکی تھی، میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ہرگز اس چیز کا علم نہیں تھا کہ مجھے ان جیسا بننے کے لیے کن کن مراحل اور چیزوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے میں تو بہت دلچسپ لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کون کون سے اسباب اس میں شامل ہوتے ہیں عام لوگ شاید اس سے قطعی طور پہ واقف نہیں ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی آپ بیتی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ سن کے اس سے توبہ استغفار کریں گے، اور کبھی بھی اس غلیظ اور ناپاک چیز کی طرف آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ جو چیز میں کر چکا میں بہت پچھتاتا ہوں، لیکن شاید اب میرے پاس پچھتاوا ہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اس جادو سیکھنے کے شوق نے میری دماغی حالت کو کافی متاثر کیا تھا۔ دن بدن میری یہ کیفیت ہوتی جا رہی تھی، چاہے جو بھی ہو مجھے کالا علم سیکھنا ہے، اور اس کے ذریعے میرے پاس بہت ساری طاقت آ جائے گی، میں جو چاہوں آرام سے کر سکتا ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ غلاظت بھرے کام کرنے پڑیں گے۔ ایک دن میں ایک چوک میں کھڑا ایک مداری کا کرتب دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا وہ ایک سچا جادوگر تھا، وہ کوئی مداری نہیں تھا۔ اس لیے میں اس کا کرتب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد میرا چکر لگا تو وہاں پہ موجود تھا۔ وہ اکثر و بیشتر مجھے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اپنا کرتب ختم کرنے کے بعد جب مجھے غور سے دیکھتا تو شاید میں واحد انسان تھا جو تالی نہیں بجاتا تھا، بلکہ بغور اس کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا۔
ایک دن جب میں اس کے کرتب اور جادو کے کمالات دیکھ کے واپس پلٹ رہا تھا تو تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چلا تھا۔ اچانک میرا بازو کسی نے زور سے پکڑا اور مجھے سائڈ پہ لے گیا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہی مداری یا جادوگر تھا۔ میں نے کہا، آپ نے میرا بازو کیوں پکڑا؟ اس نے کہا، تم میرا کھیل ہمیشہ دیکھتے ہو، میں سب میں تمہیں الگ پاتا ہوں، نہ تو تم تالی بجاتے ہو، نہ ہی تمہارے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تاثر ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ برا نہ منانا، میں نے تمہارا بازو پکڑا، میں صرف اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ لوگ اس سے بہت محظوظ ہوتے ہیں، لیکن تم سنجیدگی کے ساتھ گھور رہے ہوتے ہو، شاید تمہیں کسی چیز کی تلاش ہے۔ اس نے کہا، میں نے آگے سے کہا، ہاں آپ نے صحیح پہچانا، مجھے ایک بہت بڑی چیز کی تلاش ہے، میری خواہش ہے کہ میں جادو سیکھوں۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا، ہاں میری خواہش ہے کہ میں جادو سیکھوں، میں بھی آپ کی طرح یہ کمالات کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ آنکھ کا دھوکہ ہے یا آپ سچ میں جادوگر ہیں؟ کیا آپ نے کسی سے جادو سیکھا یا آپ نے خود ہی کہیں سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا؟ وہ بولا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، اس کے لیے بہت ساری مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بھلا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام آفاق علی ہے اور میری عمر اس وقت 24 سال ہے، لیکن میرے اس شوق نے مجھے تقریباً دماغی مریض بنا دیا ہے۔ میرے دماغ پہ ہر وقت یہ چیز سوار رہتی ہے کہ میں جادو سیکھوں، مجھے بچپن سے ہی ان چیزوں کا بہت شوق رہا ہے۔ اس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا پتہ دیتا ہوں، کل تم میرے پاس آ جانا، اگر میں تمہیں کچھ چیزیں بتاؤں گا، اگر تم وہ کر پائے تو تم بھی میری طرح جادوگر بن سکتے ہو۔ میں یہ سن کے بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے ایک پتہ بتا دیا، میں گھر چلا گیا۔ صبح طے کیے ہوئے وقت کے مطابق میں اس کی جگہ پہ پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گندے سے گھر میں رہتا تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازے پہ نمودار ہوا۔ اس نے بھرپور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا۔ اس نے کہا، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، کیا آپ کے گھر والے موجود نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں یہاں پہ اکیلا رہتا ہوں، میری بیوی اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر بدبودار بھپکوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے فوراً سے اپنی جیب سے اپنا رومال نکالا اور اپنے ناک پہ رکھ لیا۔ میں نے کہا، آخر یہ بدبو کیسی ہے اور تم اس گندے سڑے ماحول اور اس بدبو میں کیسے رہ رہے ہو؟ اس نے طنزاً مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو یہ آغاز ہے، میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام جتنا آسان دکھنا ہے اتنا ہے نہیں۔ میں حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، آؤ اس کمرے میں چلو اور میرے ساتھ بیٹھو۔ اس کمرے میں بظاہر تھوڑا سا اندھیرا تھا اور درمیان میں ایک موم بتی چل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسا ماحول بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا، زیادہ سوال نہیں کرو اور یہاں پہ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، دیکھو بیٹا، تم ابھی بچے ہو، میں نے اپنی زندگی اس کام میں گزار دی ہے۔ اگر تو تم واقعی جادو سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کافی مشقت کرنا پڑے گی، کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس میں بہت زیادہ غلاظت اور گندگی ہے، کیونکہ جادو ایک بہت گندا اور گھنونا کام ہے۔ یہ سوچو شاید تمہیں واپسی کا راستہ نہ ملے۔ میں نے کہا، میں تو کشتیاں جلا کے آیا ہوں، جو بھی کرو مجھے جادو سکھاؤ، کیا تم اس کی کچھ فیس بھی لوگے؟ اس نے کہا، دیکھو، جب تم سیکھ جاؤ، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہو تو دے دینا، ورنہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے جادو کے ذریعے اپنے زیادہ تر کام کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تم زیادہ تر کام کر لیتے ہو تو اس طرح اس چھوٹے سے گندے سے مکان میں کیوں رہ رہے ہو؟ اندر اتنی شدید بدبو ہے کہ سانس لینا محال ہو رہا ہے۔ جادوگر نے آگے سے کہا، تھوڑی دیر رک جاؤ، تم اس بدبو میں گھل مل جاؤ گے، پھر تمہیں اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ گزرنے کے باوجود مجھے اس گندی بدبو کا احساس قدرے کم ہونا شروع ہو گیا۔ شاید یہ انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ انسان زیادہ دیر وقت گزارے اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب جو آگے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، سن کے شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں اور آپ کبھی بھی اس گندے اور غلیظ کام کی طرف آنے کا سوچے بھی نہ۔ وہ بولا، سب سے پہلے تو تمہیں اپنی طہارت کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، تمہیں کچھ عرصہ ناپاکی میں رہنا پڑے گا، تمہیں کم از کم 2 ہفتے نہائے بغیر وقت گزارنا ہے۔ میں یہ سن کے تھوڑا سا حیران ہوا۔ میں نے کہا، اس کام کا نہ نہانے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا، آگے سنتے جاؤ۔
تمہیں کم از کم 15 دن بالکل گندگی میں رہنا ہے، تم نے بالکل نہانا نہیں ہے، اور تم نے نماز قطعی طور پہ ترک کر دینی ہے، نہ تم نے غسل کرنا ہے، نہ تم نے وضو کرنا ہے، اور کوشش کرنا جب تم باتھ روم میں جاؤ تو اپنے ہاتھ بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، یہ میں نہ کر پاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تمہیں زیادہ مشکل لگتا ہے تو یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گندے اور غلیظ ہاتھوں سے کھانا کھاؤں؟ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں بڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ خیر میں مشکل اس کی بات سے اگری کر گیا، حالانکہ میرے دل میں یہ سوچ کے ابکائیاں آ رہی تھیں کہ ٹوائلٹ سے ہو کے آخر گندے ہاتھوں سے میں پانی یا کھانا کیسے کھاؤں گا، اور میں اپنے گھر کے برتنوں کو بھی چھوتے ہوئے ڈروں گا کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ لیکن کیونکہ میرے سر پہ جادو سیکھنے کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر اس نے کہا 15 دن کے بعد تم ایک دفعہ نہا سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا نہانا جلدی جلدی، زیادہ دیر پانی کے نیچے مت رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بھی کر گزروں گا۔ پھر اس نے کہا اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تمہیں اپنے پاخانے اور اپنے پیشاب سے اپنے جسم پہ ساری گندگی ملنا ہوگی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو میں کبھی نہ کر پاؤں گا۔ اس نے اس کے ساتھ مجھے بہت سارے عجیب و غریب لفظ ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے دیے۔ اس نے کہا یہ تم نے ہر روز رات کو 12 بجے کے بعد اکیلے بیٹھ کے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب تم نہ ہی جانو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کا مطلب تو بتاؤ۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بس تم یہ پڑھتے رہنا، 40ویں دن جب تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں ان چیزوں کا مطلب ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیا یہ پخانہ اور پیشاب اپنے جسم پہ ملنا ضروری ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بہت ضروری ہے، لیکن تمہارے لیے سہولت یہ ہے کہ جب تم پخانہ اور پیشاب اپنے جسم پہ ملو گے تو آدھے گھنٹے کے بعد تم نہا سکتے ہو، تمہیں وہ اپنے جسم پہ رکھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ چیز سن کے کافی گھبرایا۔ میں نے کہا مجھے یہ کام کب شروع کرنا ہے؟ اس نے کہا اب یہ تمہارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میری طرف سے چاہو تو آج رات کو شروع کر دو، کل پرسوں یا جب تم چاہو، میرا کام تھا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرنا۔ میں نے کہا اگر یہ عمل میں پورا کر لوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو تمہیں جادو کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، تم کتنے طاقتور انسان بنتے ہو، تم لوگوں کے معاملات جان سکتے ہو اور بہت سارے رکے کام کر سکتے ہو، لوگ تمہارے آگے پیچھے ہوں گے۔ میں وہاں سے اٹھا اور عجیب و غریب حالت سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ میرا گھر وہاں سے تقریباً 20 سے 25 منٹ کی واک پہ تھا۔ میں عجیب و غریب خیالات اپنے دماغ میں لیے وہاں سے چلتا چلتا کب گھر پہنچ گیا مجھے اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا۔ میں نے ٹھٹک کے دیکھا تو میرے گھر کا دروازہ میرے سامنے تھا۔ میں نے بوجھل قدموں سے اپنے گھر میں قدم رکھا۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات چل رہے تھے۔ میں لیٹے لیٹے اپنی جیب سے کاغذ کا وہ ٹکڑا نکالا جس پہ 8 سے 10 عجیب و غریب لائنوں میں لفظ لکھے ہوئے تھے۔ میں نے بغور لفظوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے لفظ سمجھ آنا شروع ہو گئے۔ میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ جو طریقہ اس نے مجھے بتایا تھا وہ کافی ناپاک، گندا اور غلیظ تھا۔ میں ایک مسلمان تھا، آخر یہ سب میں کیسے کر سکتا تھا؟ سب سے پہلے تو مجھے 15 دن نہانا نہیں تھا اور گندے ہاتھوں سے کھانا اور پانی پینا تھا۔ دوسری بات، مجھے اپنے جسم پہ ہر دفعہ اگلے 25 دن پخانہ اور پیشاب ملنا تھا۔ یہ بہت ہی غلیظ کام تھا جسے سوچ کے ہی مجھے ابکائیاں آ رہی تھیں، لیکن میں نے سوچا میں 2-3 دن اس بارے میں سوچوں گا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس دن صبح اٹھا، میں جب واش روم کے دروازے پہ پہنچا تو میں سوچا آج سے میں نے یہ کام شروع کرنا ہے، یعنی آج میں نے نہانا نہیں ہے۔ قریب 11-12 دن اسی اسنا میں گزر گئے۔ میری والدہ نے ایک دن کہا بیٹا تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تم سے بدبو آ رہی ہے، کیا تم نہاتے نہیں ہو یا کوئی اور معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے فوراً سے کہا نہیں امی میں تو نہاتا ہوں، ویسے ہی آپ کو کوئی وہم ہوگا، ادھر کسی بلی نے پیشاب وغیرہ کر دیا ہوگا۔ میری دماغی حالت اتنی عجیب ہو چکی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں تھا رہا میں ان سے کیا کہوں۔ امی نے کہا ہاں شاید ہو سکتا ہے بلی نے کہیں پیشاب کر دیا ہو۔ میں نے سوچا اپنی اس بدبو کو چھپانے کے لیے مجھے کوئی پرفیوم استعمال کرنا چاہیے۔ میں اسی شام کو بازار گیا اور پرفیوم لے کے آ گیا۔ پرفیوم کی خوشبو کافی اچھی تھی اور بدبو کو چھپانے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد جب میں نے اپنے جسم اور ناخنوں کی حالت دیکھی تو میں غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔
میں نے اس پرفیوم کو جتنا ہو سکتا تھا اپنے کپڑوں پہ چھڑک لیتا تھا۔ اب شروع ہونے والا تھا سب سے سخت مرحلہ۔ آج میں نے نہانا تھا، 15 دن پورے ہو چکے تھے اور مسلسل وہ میں عمل کر رہا تھا۔ مجھے ابھی تک کسی قسم کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا، لیکن صحت میں کافی نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی صحت میں کافی گراوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، ایسے جس طرح گندگی کا کوئی تھیلا پڑا ہوا ہو۔ وہ بیچارے کچھ کہتے تو نہ تھے، لیکن مجھے دیکھ دیکھ کے پریشان ضرور ہوتے تھے۔ میری والدہ، والد، 2 چھوٹے بھائی اور میری بڑی بہن، وہ سب حیران تھے آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آج جب میں نہانے کے لیے اپنے باتھ روم میں گھسا تو میں بہت خوش تھا کہ کم از کم آج میں پاک صاف ہو جاؤں گا۔ میں بہت دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے بغیر کچھ سوچے، بس میں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جو اگلا دن تھا وہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ وہ دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں کبھی نہ کر پاؤں گا، لیکن یہ 15 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ میں پاک صاف ہو کے باہر نکلا۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ آج میں بہت نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ میری والدہ نے کہا، ماشاءاللہ آج میرا بیٹا صاف ستھرا اور نکھرا نکھرا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، والدہ آپ کو وہم ہوتا ہے، میں تو روز ہی نہاتا ہوں، شاید آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا۔ میری والدہ نے مجھے کھانا دیا اور بعد میں چائے کا کپ دیا۔ میں اپنا چائے کا کپ لے کے چھت پہ چلا گیا۔ میں چھپ چھپ کے سگریٹ پیا کرتا تھا۔ میں چھت پہ سگریٹ لے گیا، ماچس کی ڈبیاں نکالی اور سگریٹ سلگایا۔ چائے اور سگریٹ اور بہت لمبی گہری سوچیں، کل آخر میں یہ کیسے کروں گا؟ مجھے اپنے پورے جسم پہ اپنا پیشاب اور پخانہ ملنا تھا۔ یہ ہر انسان کے لیے ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن جو بھوت سر پہ سوار تھا، شاید یہ میں کر گزروں گا۔ آخر وہ مرحلہ بھی آ گیا اور اسی سوچ کے ساتھ میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آج میں دنیا کا غلیظ ترین اور ناپاک ترین کام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے اتنا خوبصورت جسم عطا کیا جس کو آج میں گندگی سے لبریز کرنے لگا ہوں۔ صرف اور صرف جادو سیکھنے کی خواہش نے مجھے تقریباً دماغی مریض ہی بنا دیا تھا۔ آخر میں یہ گندا اور غلیظ کام کر گزرا۔ میں آدھا گھنٹہ اسی باتھ روم میں فرش کے اوپر بیٹھا رہا اور میری آنکھیں مسلسل چھت کو لگی ہوئی تھیں۔ میرا دماغ بالکل خالی تھا۔ میرے سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ مجھے خود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم پیشاب اور پخانے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خدا خدا کر کے آدھا گھنٹہ گزارا اور فوراً سے شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میرے باتھ روم میں ہر جانب گندگی موجود تھی۔ اسی اثناء میں دروازہ بجا، پھر زور زور سے بجا۔ میری والدہ نے زور سے میرا نام پکارا، پاک بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ آخر یہ اتنی گندی بدبو کیسی ہے؟ میں نے کہا، والدہ گٹر بند ہے، اتنی دیر سے وہی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب کھل چکا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی بدبو چلی جائے گی۔ میری والدہ یہ سن کے چلی گئیں۔ وہ کافی پریشان لگتی تھیں اور یقیناً پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ میں جس گندے کھیل میں جا چکا تھا، اس میں پریشان نہ ہوتی تو کیا ہوتی۔ آج 28واں دن تھا۔ میں مسلسل 13 دن سے یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ میری حالت دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن جب میں صبح سو کے اٹھا تو مجھے شدید بخار تھا۔ مجھے مسلسل قے آ رہی تھی اور قے بھی عجیب و غریب رنگ کی۔ میرا جسم جل رہا تھا، میں سوکھ کے کانٹا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے والدہ اور والد مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ جب مجھے وہ وہاں لے کے گئے، اور بھی مریض بیٹھے تھے۔ جیسے میں اندر داخل ہوا، سب نے اپنے رومال اور جو ان کے پاس تھا نکالے اور اپنے ناک کے اوپر رکھ لیے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے اپنے کلینک میں آنے کو بولا تو میں اندر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اپنے والدین کو کہو بیٹا باہر ہی رہیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں ڈاکٹر کے کلینک میں گیا تو ڈاکٹر نے بھی رومال نکال کے اپنے ناک پہ رکھ دیا۔ مجھے پہلی دفعہ کافی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا، یا خدا میں کن کاموں میں پڑ چکا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنے گلوز چڑھائے اور میری نبض پکڑی جو کہ کافی دھیمی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو کافی تیز بخار ہے، آپ کب سے یہ محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، جب میں صبح سو کے اٹھا تو میری طبیعت کافی سخت خراب تھی، مجھے کافی قے آ رہی تھی اور مجھے تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے ضروری ہدایت کے مطابق مجھے کچھ دوائیاں لکھ کے دیں اور کہا، آپ آرام کرو، 2-3 دن آپ نے بالکل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور اپنی خوراک کو اچھا کرو۔ میں یہ سن کے کافی پریشان ہوا، 2-3 دن بیڈ ریسٹ، آخر یہ عمل کیسے پورا ہوگا؟ جب میں گھر گیا تو گھر کے قدم رکھتے ہی میں چکرا کے نیچے گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا، تم 2 دن بے ہوش پڑے رہے ہو،
تمہاری آخر کیا حالت تھی؟ میں پھوٹ پھوٹ کے اپنی والدہ کے سامنے رو پڑا۔ انہوں نے کہا بیٹا سب خیریت تو ہے، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے من ون تمام رویداد اپنی والدہ کو سنا دی۔ میرے والد صاحب غصے سے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تم کس غلیظ کام میں پڑ چکے ہو؟ میری والدہ نے کہا خدا کے لیے بیٹا ہے، اسے کچھ نہ کہیں۔ میری والدہ میری ڈھال بن کے میرے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو تھے اور میں بھی زاروں قطار اپنی والدہ کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ آج 33واں دن تھا۔ میرا عمل پورا ہونے میں صرف اور صرف 7 دن باقی تھے، لیکن عمل بیچ میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں بیمار ہو چکا تھا اور یقیناً یہ بیماری گندگی کی وجہ سے ہی لگی تھی۔ نہ تو میں یہ عمل پورا کر پایا اور نہ ہی مجھے وہ جو کام کرنے تھے وہ کبھی حاصل ہو پائے۔ میں آج بھی پچھتاتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب اس کے بعد مجھے ایک بہت بزرگ عالم صاحب کے پاس لے کے گئے۔ انہوں نے بہت ادب اور احترام کے ساتھ عالم صاحب کی خدمت میں تمام گزارشات کر دیں۔ انہوں نے کہا انسان یقیناً بہت خطا کار ہے، لیکن میرا رب العالمین بہت پاک اور معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا احتیاطاً انسان کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، خدا نخواستہ کہیں دار اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، میرے دل میں سکون اور راحت کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے روتے روتے ان کا ہاتھ چوما۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا نماز کی پابندی کرو، توبہ استغفار کیا کرو، یقیناً انسان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کی رستے کو مضبوطی سے تھامو اور وعدہ کرو آئندہ ان راستوں پہ نہیں چلو گے۔ آج بھی جب مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ آخر میں نے 28 دن کس گندگی میں گزارے تھے، ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھایا تھا اور کم از کم 13 دن اپنے اوپر اپنی گندگی ملی تھی۔ میں ابھی بھی سوچتا ہوں تو روح لرز جاتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے خدا را جادو کی طرف کبھی نہ آئیے گا اور نہ ہی کسی پہ جادو کروائیں۔ یہ گندہ ترین کھیل ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد نہ کریں، اس کا انجام بھی برا ہے۔ اگر آپ کسی کے کرواتے ہیں تو اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور پکڑتا ہے جو کسی کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں یا کسی کی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ویورز یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا، اور میری طرف سے بھی آپ سے گزارش ہے برائی اور گندے کاموں، خاص طور پہ جادو اور تعویذوں سے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا چھوڑیں۔ اگر کسی کے لیے بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ برا بھی نہ کریں۔ مکافات عمل بہت سخت اور اٹل ہے، یقیناً ہر برائی کا حساب ہمیں دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔